السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جیسے کہ سب گھر میں ہی ہیں اور باہر ریسٹورینٹ نہیں جا رہے ہیں، اور بڑا دل کرتا ہے کبھی کبھی ریسٹورینٹ کا کھانا کھایا جائے، کچھ مزے کا جو ہم باہر کھاتے. تو ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورینٹ سٹائل کی وائٹ ہانڈی. موسٹلی ریسٹورینٹ میں ملتی ہے چکن کی وائٹ ہانڈی، اور بڑے مزے کی ہوتی ہے. میں جب بنانے لگی تو میں نے سوچا چلیں کیوں نہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے یہ ریسیپی. اوکے جی. اس کی سب سے پہلے میرینیشن ہوگی، تو میں میرینیشن کے انگریڈینٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. اس کے بعد جب ہم سوس مطلب جب اس کو ہانڈی میں پکانے جائیں گے، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گی. اس کے لیے ہمیں چاہیے بون لیس چکن. بون لیس چکن کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹنا ہے ایسے. 1/2 kg کی ریسیپی بتا رہی ہوں. 1/2 kg چکن لے لی، بلیک پیپر پاؤڈر لے لیا، وائٹ پیپر پاؤڈر لے لیا، وائٹ پیپر کے ساتھ کسوری میتھی جو آتی ہے وہ لے لی، دھنیا پاؤڈر، کورینڈر پاؤڈر. جی یہ جو ہے یہ گرین چلی کی پیسٹ ہے. میں نے 3 بڑی ہری مرچوں کی پیسٹ بنائی ہے. آپ اگر زیادہ اسپائسی چاہیے تو زیادہ گرین چلیز ڈال دیں، چھوٹی والی ذرا تیز ہوتی ہیں، ان کو دو رکھیں گی تو کافی ہو جائے گی. ایسے ایک پیسٹ بنا لیں. یگرٹ چاہیے 1/2 kg چکن کے لیے 1 کپ یگرٹ بہت ہوگا. چکن کے جب پیس کاٹ لیں تو اس کو اچھے سے ڈرائی کر کے اس میں ہم لوگ یگرٹ ایڈ کریں گے. سب سے پہلے اس میں 1 ٹی اسپون آف کورینڈر پاؤڈر، گرین چلی کی پیسٹ، ون ٹی اسپون آف کسوری میتھی، ½ ٹی اسپون آف وائٹ پیپر، ½ ٹی اسپون آف بلیک پیپر. اچھے سے مکس کریں اس میرینیشن کو. میرے پاس کیشو نٹس نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کیشو نٹ ہو ان کو روسٹ کر کے گرین چلی کے ساتھ ہی ایٹ لیسٹ 5 to 6 کیشو نٹ پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اور بڑی اچھی سی خوشبو بھی آتی ہے. اچھا جی، جب یہ ہم میرینیٹ ہو جائے گی تو جو اس میں یگرٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اس لیے ڈلتا ہے کیونکہ سوس جو ہوتی ہے ہانڈی کی وہ اسی سے ہی پریپیئر ہوتی ہے. دہی اور چکن جب اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک تھک سی گریوی آتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو کوشش کریے گا کہ اس کی جو یگرٹ ہو وہ کوانٹٹی آپ کی 1 کپ تک ہو. اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کرنا ہے. اگر آپ اوور نائٹ میرینیٹ نہیں کریں گے تو پھر ایٹ لیسٹ 1 آور ضرور کیجیے گا. میں سالٹ ڈالنا بھول گئی تھی تو میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں 1/2 ٹی اسپون. اوکے جی، تو تقریباً 4 to 5 آور میری چکن میرینیٹ ہو گئی تھی. میں نے فریج میں رکھی تھی اور فریج کے بعد آلموسٹ ابھی 5 آور ہو چکے ہیں. اثر پہ رکھ رہی تھی اور ابھی 7 بج رہے ہیں. اب میں آپ کو باقی کی چیزیں بتاتی ہوں جو ہم سوس ڈالتے ہوئے کریں گے. میرینیشن یہ پکی تھک کریم ہے، میں یہ والی یوز کر رہی ہوں. آپ ٹن والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ رہتی ہے. اور یہ چیڈرز چیز سلائسز ہیں جو سینڈوچ کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ 1 سے 2 بس اٹس انف. ون پیس آف بٹر یوز کریں گے ہم. مٹی کی ہانڈی میں بنانے جا رہے ہیں تو اس میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے. ہانڈی کو اچھے سے گرم کریں، اس میں آئل ڈال دیں. آئل آلموسٹ ہوگا 1/2 کپ. بس آئل میں ڈال کے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ہماری چکن اچھے سے گل جائے اور جو دہی اور چکن پانی چھوڑے وہ ختم ہو جائے.
آپ نارمل اس میں بھی بنا سکتے ہیں، دیگچی میں یا کسی چیز میں، پاٹ میں، لیکن ہانڈی میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہانڈی میں تھوڑا سلو بنتی ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ لگے نا، اس لیے میں چمچہ چلاتی جا رہی ہوں. آپ اگر اس میں دوسری دیگچی میں بنائیں گے تو اتنا چمچہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ سوس کتنی تھک ہوتی ہے، کس کنسسٹنسی پہ ہمیں روکنا ہے اور باقی کی چیزیں ایڈ کرنی ہیں. آہستہ آہستہ سوس تھک ہونا شروع ہو رہی ہے. آلموسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ سوس ہو چکی ہے. اس مومنٹ میں ہم لوگ اگر گرین چلیز اور ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں. اوکے جی، یہ میں ڈال رہی ہوں چیڈر چیز. اس کو میں نے بالکل سلائس کو توڑ دیا ہے، توڑ کے چھوٹا چھوٹا چورا سا ٹائپ کر کے اور اس میں ڈال دیا ہے. ہاف چیڈر چیز پیس ڈال رہی ہوں میں. یہ گریوی کو تھوڑا سا اور تھک کرے گا. یہ بٹر کی کیوبس بھی ایڈ کر رہی ہوں. آپ چاہیں تو کم بٹر ایڈ کر سکتے ہیں، لائک 1 یا 2 اسٹکس. اسٹک مطلب کہ پیسز، اور اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں. آلموسٹ ہانڈی ہو چکی ہے. اس میں ہم نے 1 ٹیبل اسپون کریم ایڈ کر دی اور یہ اوپر چیز ڈال دیے. کریم اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، 1 سے 2 ٹیبل اسپون. یہ بٹر اینڈ چیز ہم نے ایڈ کیا ہے. موسٹلی ریسٹورینٹ میں ایسے سرو کر دی جاتی ہے، چیز ڈال کے اوپر سے. اس میں چیز میلٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.